بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کچھ عرصہ رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دو، تمہیں معلوم ہو جائے گا تم کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہو۔ لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی 2 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا۔ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے خراب پیٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ ایک موٹی کالی کشمش کھاؤ۔ بکرے کی مکھ کھانے سے بدن میں طاقت ابھر آتی ہے۔ جس نے روزانہ 6 اجوے کھجوریں کھا لی، اس کو زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو۔ گھر کے فرش پر نمکین پانی سے پوچھا لگائیں، مکھیاں نہیں آئیں گی۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی لو، وزن کم ہوگا۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ چہرے کی چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینہ ڈال کر پی لو، اس سے سر درد کی شکایت بھی دور ہوگی۔ انار کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ سانس میں دشواری کا سبب بننے والی وجوہات ادرک کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں، چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب کا انفیکشن اور گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہوگا۔ رات کو سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر کھا لیں، اس سے آپ طاقتور اور آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، آپ کو کبھی بھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی الائچی اور گڑ دودھ میں ڈال کر پی جائیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہوتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال بنا کر کھائیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں وہ اپنے گھر میں بکری لے آئیں، اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے، جلد صاف ہوتی ہے۔ کبھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا، تم بھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ رب کے فیصلے کو جان سکو۔ صبح کو اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 لہسن کا جوا کھائیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ امرود کے کچے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔
مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو طاقت دے گی۔ بکرے کا گوشت، فروٹ اور سبزیاں۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کی تیل سے چھاتی کی مالش کرو۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ، پہلے لڑکی کو دو، پھر لڑکے کو دو۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناخنوں پر تیل لگانے کے بہترین فائدے۔ یہ چھوٹا سا عمل کر کے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس سے نظر تیز ہوتی ہے، قد لمبا ہوتا ہے، سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر ہاتھوں اور پاؤں پر میل جم جائے تو کیلے کی چھلکا مسل دو۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چبائیں۔ روئی پیٹرول میں ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں کبھی گیس نہیں بنے گی۔ روزانہ خالی پیٹ گھی کھانے سے آپ کی ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ زیادہ چینی کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے، لیکن جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو تو جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ رات کو ادرک چبانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری رہتی ہے وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بڑھاپے کو روکنے والی 4 چیزیں: دیسی گھی، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں اور فروٹ۔ گرمی کے اندر بدن میں پانی کی کمی کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے گرمیوں میں پانی زیادہ پیا کریں۔ جو عورتیں بوڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل جانا، کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے، اس سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی۔ بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انار کے پتے چبانے سے دل کے خراب وال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب پانے کا مسئلہ ختم ہوگا۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ 1 ہفتہ 3 دانے انجیر کے بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا جائیں اور پانی پی جائیں۔ بادام کڑوے نہ ہوں۔ بادام کڑوے کھانے سے نظر کم ہوتی ہے۔ چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھیڑ بکریاں یا پھر بھینس کا دودھ شامل نہ کیا جائے۔ لیموں کا رس چوس لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں اور نہ ہی پانی پئیں، ورنہ اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ فارمی مرغی کھانے سے بال بہت جلدی گر جاتے ہیں۔ جس عورت کو اولاد نہیں ہو رہی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ بھون کر زیتون کے تیل میں پکا کر کھائیں۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سو جائیں، چربی کم ہوگی۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوں
ایسی عورت بیٹیوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر ہر وقت بھوک لگی رہتی ہو تو اپنے ساتھ کشمش رکھا کرو، بھوک لگنے پر 3 دانے کھا لیا کرو۔ دل کو مضبوط کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ سیب کھائیں۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بہت سی بیماریاں کم آتی ہیں اور اس سے دمہ کی پرابلم بھی نہیں آتی۔ ناک پر تیل لگا کر مساج کر لینے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ جو لوگ سست اور کاہلی کے مارے ہوں، جنہیں ڈھیلے پن کا مسئلہ ہو، رات کو ناف میں تیل لگا کر سو جایا کریں۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلا کھلاؤ، ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ اگر آپ اپنے بدن کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھائیں۔ لال مرچیں استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنی جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ شکر کی شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کا رنگ انتخاب کرتی ہے اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ کھانا کھا کر سوتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھلوں کا استعمال نہ کریں۔ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اور نہانا بھی نہیں چاہیے۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی اضافی چربی کم ہو جاتی ہے۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو ابال کر سالن میں ڈال دیں۔ جو عورتیں نہار منہ کھیرا کھاتی ہیں وہ زندگی بھر دبلی پتلی رہتی ہیں۔ کالی مرچیں پیس کر صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ سورج مکھی کے بیج استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہوگا۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کروائیں۔ کھیرے کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ جن لوگوں کو مسلسل سر میں درد رہتی ہے وہ مصری سونف لے کر اس کو باریک پیس کر 2 سے 3 چٹکی رات سوتے وقت کھایا کریں۔ نہار منہ اسپغول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ نزلے زکام سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ نوٹوں کے اندر انتہائی خطرناک اور پھیلنے والی بیماریوں کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے اور نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جاگ ہونٹوں پر ملیں، اس سے آپ کے ہونٹ ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے کہ زندگی جب مایوس ہو جاتی ہے تبھی تو محسوس ہوتی ہے۔ ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت بنتی ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم میں درد دور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے تو وہ کلونجی کھا لیا کریں۔ ماہواری کے دوران اگر درد محسوس ہو تو پانی میں دار چینی ملا کر اس پانی کو پینے سے درد میں کمی آتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن، سونف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔
اگر بیٹی زحمت ہوتی تو اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے، جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو روزانہ رات کو سوتے وقت چند دانے بادام کے بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھا لو۔ عمر میں بھی اضافہ ہوگا، ہڈیاں جوڑ مضبوط ہوں گے۔ جس عورت کے نہاتے وقت بال ٹوٹتے ہوں، ان کو اپنی غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ لونگ چبانے سے سوجن ختم ہوتی ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور کیلا مکھن میں ملا کر کھانا مفید ہے۔ اچار میں تیز نمک شامل کر دیا جائے تو اچار کافی عرصے تک خراب نہیں ہوتا۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سو جائیں، چربی کم ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں میں درد ہے، اس کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں، وہ پالک استعمال لازمی کیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح انگلی کے ساتھ صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوگی۔ ڈپریشن کے اندر لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو۔ کھانا کھانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لینے سے کھانے میں موجودہ مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کرتے۔ زیادہ گوشت استعمال کرنے والوں کے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے، مچھلی کھانے سے بال لمبے اور گھنے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے معدہ کمزور ہوتا ہے، جوڑ اور ہڈیوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ روغن زیتون اور روغن ناریل 5 تولہ لے کر دھیمی آگ پر رکھیں۔ جب باہم مل جائے اسے آگ سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ ان کو بالوں میں استعمال کریں، بال چمکدار ہو جائیں گے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے، 1 مہینے میں وزن میں کمی آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے مضبوط رہیں، یادداشت اور نظر کبھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک مضبوط رہیں، تو کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کیا کریں، رات کو کم کیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کا کھا لیں، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریوں اور شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل دیں، میل دور ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ پیر بالکل صاف ہو جائیں گے۔ روزانہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیا کرو، اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بدبو آتی ہو تو دوپہر کو نہار منہ پانی کثرت سے پیا کرو۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت صفائی ہو جاتی ہے، ایسے گھر میں رشتے بھی جلدی آتے ہیں اور رزق بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ اگر انسان صبح کا ناشتہ بہترین کرے گا، اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو، وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی استعمال کریں۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر
چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ قبض ہے تو مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض کھل جائے گی۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھولوں کی طرح چمک اٹھے گا۔ جو لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔